دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو خالق ارض و سما ہے، جو دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی، عزت دینے والا بھی وہی، اور آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے۔ درود و سلام ہو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو عدل، سخاوت اور ایثار کا درس دیا۔ اسلام کا معاشی نظام دنیا کا سب سے متوازن، منصفانہ اور انسانی فطرت کے مطابق نظام ہے۔ اس نظام میں مالداروں کی حیثیت ایک ستون کی ہے۔ معاشرے کی فلاح و بہبود، کمزوروں کی کفالت، غریبوں کی مدد اور حقوق کی ادائیگی کا بڑا بوجھ مالداروں کے کندھوں پر رکھا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو مال کے صحیح استعمال اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف متوجہ فرمایا۔ آج کی تقریر اسی عظیم حدیث کے سائے میں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، فی المال حق سوی الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک حق ہے۔ یہ حدیث مالداروں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے انہیں جو نعمت دی ہے اس کے اندر دوسروں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے۔ اسلام مال کو انسانیت کی ملکیت ضرور قرار دیتا ہے، مگر ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اصل مالک اللہ ہے، جسے قرآن کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا۔ یعنی مالدار جو کچھ خرچ کرتا ہے در حقیقت اللہ کی امانت ادا کرتا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اس میں شامل ہے صدقہ، فقراء کی مدد، مساکین کا تعاون، محتاج بیماروں کی دوا دارو، یتیموں کی کفالت، پانی پلانا، کھانا کھلانا، تعلیم و تربیت کے کاموں میں خرچ، مصیبت زدہ خاندانوں کی مدد۔ یہ سب ان حقوق میں داخل ہیں جن کی ادائیگی مالداروں پر لازم ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ فضل زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ، جس کے پاس زائد سامان ہو وہ اس کو اس تک پہنچائے جس کے پاس نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ مالدار اپنا مال چھوڑ دے، اسلام کہتا ہے کہ اضافی نعمتیں بانٹو، دل بڑا کرو۔ اللہ مال دے کر آزماتا ہے کہ کون اس کی راہ میں دیتا ہے، کون فقراء کی مدد کرتا ہے، کون ضرورت مندوں کی پکار پر لبیک کہتا ہے، کون مال کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بناتا ہے۔ یہ آزمائش اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب مالدار لوگ دل کھول کر خرچ کریں۔ مالداروں کی لاپرواہی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب مالدار طبقہ غریبوں کے حقوق ادا نہ کرے تو معاشرے میں بھوک، جرائم، حسد، فتنہ اور غربت کی لعنت کمزوروں کو کچل دیتی ہے۔ اسلام نے مالداروں کو اس لیے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مال کو قومی سرکولیشن میں رکھیں، غریبوں تک پہنچائے تاکہ معاشرہ مضبوط ہو۔ قرآن کریم میں سخت تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ
جن کے مال میں مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے اور نہ پانے والوں کے لیے۔ یہی وہ اصول ہے جس نے اسلامی معاشرے کو عدل پر قائم کیا۔ الصدقۃ برہان، صدقہ ایمان کی دلیل ہے۔ یہ ایسے اعمال میں سے ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا قانون کہتا ہے جتنا دو گے کم ہوگا، اسلام کہتا ہے جتنا دو گے اتنا بڑھے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعی بشارت ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کا علاج، یتیموں کی کفالت، بے روزگاروں کو روزگار دلانا، غریب بچیوں کی شادی، مسافر کی مدد، مدارس و مکاتب کی معاونت، قرآن کے طالب علموں کی کفالت۔ یہ وہ صدقے ہیں جن کے اثرات دنیا و آخرت دونوں میں روشن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے لپٹ کر کاٹے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مالداروں کے لیے حقوق ادا کرنا کوئی آپشن نہیں، فرض ہے۔ آئیے ہم اپنے مال کو جہنم کا ایندھن نہ بنائیں، بلکہ اپنی بخشش اور جنت کا ذریعہ بنائیں۔ غریبوں کا سہارا بنیں، یتیموں کا ہاتھ تھامیں، مسکینوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائے، اللہ کی نعمتوں کو بانٹیں، کیونکہ مال اللہ کی امانت ہے۔ امانت کی حفاظت حقوق کی ادائیگی میں ہے۔ اللہ ہمیں مال کے تمام حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔